السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر بیل کے آئکن کو دبا دیں گے تو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ رمضان کی آمد میں حائل گھڑیاں جوں جوں زائل ہو رہی ہیں، ٹھیک ویسے ویسے ابلیس کی جان شکنجہ زنی سے رہ رہ کر پریشان ہے۔ اس ہڑبڑاہٹ میں اسے کچھ نہیں سوج رہی کہ آخر کیا جائے تو کیا۔ سو اس نے خود کو ہتکڑی لگنے سے قبل ایک نشست کا اہتمام کیا، جس میں اپنے تمام تر انسان نما شاگردوں سے خطاب کرنا مقصود تھا۔ بزم سج گئی۔ قید ہونے سے قبل کی کچھ ساعتوں میں شیطان دل پر پتھر رکھ کر یوں مخاطب ہوا: چلو چلو، میں پھر ابھی تو چلتا ہوں، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہینے بھر کی بات ہے جو پلکیں جھپکنے میں گزرے گا، پھر سے وہی معمول اور روز و شب۔ بارگاہ خداوندی میں مجھ پر فرد جرم عائد کر کے قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے، اور نوری بس ہتکڑی لگانے کو آتے ہی ہوں گے، لیکن اس زنجیر زنی کی تمثیل قید و صعوبت میں بھی مجھے یہ اطمینان رہے گا کہ میرے جانشین تو آزاد ہیں۔ سو میں اپنی کاروائی کے رک جانے کو لے کر رائی برابر بھی مخدوش نہیں۔ جب شاگرد کی ذہانت گرو کو رش کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور کر دے، بھلا اسے فکر لاحق ہو تو کیوں کر۔ دیکھو، اب جاتے جاتے کچھ نصیحتیں ہیں، انہیں اپنے پلو سے باندھ دو۔ جو 11 مہینے میری زیر سرپرستی تم نے امور سر انجام دیے ہیں، بس انہی کو تو دہرانا ہے۔ فرق بس یہ ہوگا کہ ان 30 دنوں میں میرا سایہ نہیں ہوگا، لیکن میری قید کو دل پر نہ لینا، یہ سوچ کر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دینا کہ استاد جی مہینے بھر کی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، اور ان کی غیر حاضری میں ہمارے ذمے لگائے گئے کاموں کو ہمیں پوری خوش اسلوبی اور دل جمی کے ساتھ نبھانا ہے۔ دیکھو، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، جو پورا مہینہ تمہارے لیے رہنمائی کا کام کرے گی۔ یہ مانا کہ رمضان رحمت سے بھرپور مہینہ ہے، لیکن آخر تم بھی تو انسان ہو، اور اوپر سے گرمی کا زور دیکھو، بھلا تم جیسی کمزور مخلوق اس آگ برساتے سورج میں پورا دن بھوک اور پیاس کیسے برداشت کرے گی۔ میری مانو، سہولت سے روزے رکھنا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ بھائی، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر پے در پے روزے رکھو گے تو اپنی جان پر ظلم کرو گے، اور جان کا بھی تو اسلام میں حق ہے، سو اس حق کو پوری طرح سے نبھانا۔ ویسے بھی تم نے گھر میں لملیٹ تو ہونا نہیں، اب ایسے میں بھوکے پیاسے رہ کر سارا دن کڑکتی دھوپ میں سر کھپائی کرنا تمہارے نازک بدن کے لیے کہاں ممکن ہے۔ سو سہولت کو خاطر میں رکھو یار۔ اب مسلسل 30 دن تراویح پڑھنا کتنا مشکل ہے، اوپر سے قیام کی نہ ختم اذیت تم جیسے آرام کے لیے بنے پیکروں کے لیے کیوں کر ممکن ہے۔ ویسے بھی تراویح فرض تھوڑی ہے، اس لیے ایسا کرو کہ مساجد میں جانا ہی چھوڑ دو۔ اگر جانا بھی ہے تو ایسی مسجد کا انتخاب کرو جہاں پر 5-7 دن میں قرآن مکمل ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تمہیں کاروبار چمکانے کا سرٹیفکیٹ بھی مہیا ہو جائے، جس کے بعد تم یہ برملا کہہ سکو گے کہ بھائی ہم نے تو قرآن سن لیا، اب ہمیں تراویح پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ باقی رمضان اپنی جگہ اور تجارت اپنی جگہ، اس لیے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری سے بالکل نہیں گھبرانا۔ ارے یہ دماغ اور حرص بھی تو اللہ کی ہی عنایت کردہ ہے، اب جس فطرت پر اس نے بنایا ہے تم نے اسی پر ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ سو رمضان کی گھنگور فضا میں انفرادی منفیت کی کند ہو جانے والی چھریوں کو تیز کرنے کی تیاری کر رکھو، کیونکہ اس ایک مہینے میں 1000 وائز ٹکرائیں گے، درجنوں سر پھرے ملیں گے جو منافع خوری سے رہ رہ کر تمہیں روکیں گے۔ اس لیے تمہاری ذہن سازی کرنے آیا ہوں۔ ویسے بھی چند لمحوں بعد میں نے تو سمندر برد ہو جانا ہے، اس لیے دین کی بات کرنے والے خانہ خرابوں کی بے سود گفتگو پر ہرگز کان نہ دھرنا۔ نمازیں بھی با جماعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اس بار تو بہانہ بھی اچھا ہے، کورونا جو آیا ہوا ہے، سو اس کا رونا ڈال کر اس با جماعت نماز کے فریضے سے بھی خود کو بچا لینا۔ اب تم سوچو گے کہ عبادت کے مہینے میں اگر عبادت نہ کی تو فائدہ کیا؟ ارے اور کتنا فائدہ چاہیے۔ اچھا، اگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو فرض پڑھ لیا کرنا، لیکن 2-3 نمازوں کو ہی با جماعت ادا کرنا۔ باقی پھر بھی ٹھٹکا رہے کہ تم رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ گئے تو آخری عشرے میں اکتاق رات میں شب بیداری کر لینا، بس وہی ایک رات تمہارے لیے کافی ہو جائے گی اور تمہارے بیڑے پار کر دے گی۔ لیکن اس سے پہلے سارا دھیان دنیا پر مرکوز رکھنا، کیونکہ وہ اکتاق رات جس میں تم عبادت کرو گے، اس میں کی جانے والی عبادت 80 سالہ کی جانے والی عبادت سے بھی افضل ہے۔
تو پھر بندہ بھلا پورا مہینہ کیوں کر کھپے؟ نوجوانوں کے لیے خاص نصیحت ہے کہ گرم خون ہے، حسرتیں بے شمار اور آرزوؤں کا طغیانیوں بھرا سمندر، بے موج و اضطراب بالکل نہ ہونے دینا۔ اول تو روزے رکھنا نا، اگر رکھنے ہی ہیں تو ٹائم ٹیبل لکھ لو، سحری کے بعد اگر دل چاہے تو گھنٹہ بھر کھیل کود لینا، وگرنہ آنکھیں میچ کر سو جایا کرنا، ظہر اور عصر کو لمبی نیند میں گزار دینا، کیونکہ بیدار ہو کر بلا وجہ اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے روزہ بھی نہیں لگتا اور پورا بھی ہو جاتا ہے۔ نمازوں کی قضا کی ایک مؤثر دلیل بھی ہوگی کہ نیند میں تھے، اب عصر میں اٹھ کر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا کرنا، افطاری میں دبا کر کھانا، اتنے مومن بھی نہ بننا کہ آدھی روٹی پر اکتفا کر کے اٹھ جاؤ، اور جب ڈٹ کر کھا لو تو کمر ٹکا کر بیٹھ جانا، نماز جب دل کرے پڑھ لینا، اب بندہ افطاری کرے یا جماعت کو پہنچے، تراوی 2-4 شروع میں پڑھ لینا، اور اگر نہ رہو تو 3-4 دن رمضان کے آخر میں پڑھ لینا تاکہ تمہیں تسلی رہے۔ عشاء کے وقت گھر سے نکلا کرنا، احتیاط کے طور پر فرض پڑھ لینا تاکہ ثبوت ہو کہ عشاء میں تھے، اس طرح کوئی تم پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا کہ تراوی نہیں پڑھتے۔ جو ہی فرض کا سلام پھرے، مسجد سے باہر ہونا اور بازار کی رنگا رنگ گلیوں کا رخ کرنا۔ اب ایسا سنہری دور جہاں حسن کے جلوے جا بجا بکھرے ہوں، اگر بندہ محروم رہ جائے تو انصاف تو نہ ہوا نا، لہٰذا کسی نکڑ کو پکڑ کر کھڑے ہو جانا اور قدرت کے شاہکاروں کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کی گرم خلیوں کو ٹھنڈا کرنا اور آہیں بھرنا۔ اب چند حرفی صنف نازک کے لیے بھی کہتا چلوں کہ عورت کو بازار میں جانے میں اسلام روکتا تو ہے، لیکن مجبوری بھی تو کسی شے کا نام ہے، اور اگر عید کی تیاری میں ہی کسر رہ جائے تو زندگی کس کام؟ اس لیے وہاں جانا تو فرض مسمم ٹھہرا۔ بناؤ سنگھار کے بنا گھر کی 4 دیواری پھلانگنا بھلا اب اس دور میں ممکن کہاں ہے، لہٰذا خوب سج دھج کے نکلنا، اور عطر لگانے کی ممانعت تو برحق، لیکن جیسا رش بازاروں میں ہوتا ہے وہاں تو عطر کی دکان بن کے جانا لازم ہے، تاکہ جہاں سے گزرا جائے وہی جگہ معطر ہو کر کھلکھلا اٹھے اور خوشبو سونگھنے والا تعریفی کلمات کہے بنا رہ نہ سکے۔ اس کے بعد وہ لوگ جن میں ہر عمر ہر طبقے کا فرد آتے ہیں، جنہیں کسی نہ کسی چیز کی لت لگی ہوئی ہے، خاص سگریٹ ہو، نسوار ہو یا گٹکا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بیچارے نے ہر آدھے گھنٹے بعد ان سوغاتوں سے مستفید ہونا ہو، وہ 15-17 گھنٹے خاک ان کا فراق برداشت کر سکے گا؟ پہلا حل تو یہی ہے کہ رمضان کے روزوں کو اس مجبوری کے تحت سلام کہہ دیا جائے، لیکن اگر رکھے بنا چارہ نہیں تو سحری کرتے ہی نسوار گٹکا منہ میں ڈال لیا اور اذان ہوتے ہی نکال پھینکا۔ اور سگریٹ نوشوں کے لیے یہ کہ بھلے سحری ادھوری رہ جائے لیکن لبوں کو جلا لینا، باقی افطاری ہوتے کے ساتھ ہی پھر سے اپنی اپنی لت کو پورا کر لینا۔ بالفرض اگر اعتکاف میں بیٹھنے کی نوبت بھی آن پڑے تو اپنا اپنا مواد اپنے ساتھ رکھنا، نسوار وغیرہ کے عادی تو قدر آسانی سے اپنی لت کو پورا کر لیا کریں گے، لیکن سگریٹ نوشوں کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے رفع حاجت کے مقام پر جا کر کشکشائی کرنا ہو۔ باقی علماء روز اس موضوع پر بات کریں گے۔ خدارا اعتکاف میں سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، مگر قطعاً ترک نہیں کرنی۔ جاتے جاتے آخری نصیحت تاجروں کے لیے، پہلے جتنی ہو سکے جیبیں کاٹ لینا، اس کے بعد سخاوت کا نقارہ بجانا، اور ان گتھیوں میں سے تھوڑا سا چلڑ فیاضی کی نظر کر دینا، قطار در قطار راشن تقسیم کرنا، اور کوشش یہ کرنا کہ بھگدڑ مچے تاکہ کچھ لوگ مرا جائیں اور میڈیا کے توسط سے وہ لوگ بھی تمہاری سخاوت کو فرتے حیرت سے دیکھیں جن کی نظروں سے یہ فیاضی اوجھل تھی، اور آخر وہی ہوگا کہ ہر طرف میرے ہی چیلوں کا بول بالا ہوگا، اور لوگ آنکھوں پر پٹی باندھے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ دیکھو کیسا حاتم نما سخی ہے، جبکہ وہ دراصل ابلیس کا چیلا ہوگا۔